بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیر وائس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا کیوں کیا؟ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی تعلیمات بلا وجہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، تو وہیں دوسری طرف اپنے بندوں کو ایک جانور کھانے سے منع بھی فرمایا ہے، وہ جانور خنزیر ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پر کچھ اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخرکار جب خنزیر کو حرام ہی قرار دیا جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس دنیا میں ایسی کوئی تخلیق نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود نہ ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سانپ دنیا کا خطرناک اور زہریلا ترین جانور ہے، لیکن اس زہریلے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سانپ کے زہر کو کینسر کی روک تھام اور مختلف اقسام کی ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی پابندی ہے کہ مرداد نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو غلاظت کھانے کے علاوہ بعض حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو اپنی جنڈر کا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ زمین کو غلاظت، کوڑا اور فضلات سے پاک کرنے والا جانور ہے، یعنی خنزیر کی مثال ایسی ہے گویا یہ زمین پر قدرتی ویکیوم کلینر ہو اور اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف زمین کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ جانور اپنے جسم میں کئی خطرناک جراثیم کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ جراثیم انسان کے جسم میں منتقل ہو جائیں تو انسان انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بات کی تصدیق یہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہے، جس کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہی ہمیں آگاہی دے دی تھی۔